بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورۃ نازعات میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ تو وہ آیت بہت سے مفسرین کے نزدیک دہو الارض کے بارے میں ہے۔ اس دن کون سے واقعات رونما ہوئے وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی دن یعنی زمین کو خلق کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب زمین خلق ہوئی تو اللہ رب العزت نے زمین کو حرکت دی، یعنی متحرک کیا پانی کے اوپر، زمین کو پھیلایا، پانی کے اوپر پھیلانے کے بعد پھر اس کو حرکت دی، متحرک کیا پانی کے اوپر۔ اور اسی دن کے بارے میں روایات ہیں کہ یہی وہ روز ہے کہ اللہ رب العزت نے کشتی نوح کو کوہ جودی پر ٹھہرایا، یعنی جب کوہ جودی پر ٹھہری کشتی نوح علیہ السلام تو وہ یہی دن تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ علامہ طباطبائی نے تفسیر البسام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو خلق کیا اور زمین کے خلقت کے بلا فاصلہ بعد میں آسمان کو خلق کیا، اور باقی مخلوقات کو بعد میں اللہ رب العزت نے خلق کیا۔ تو ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بعض روایات کے مطابق اسی دن یعنی 25 ذی القعدہ کو ہوئی۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا وہ بھی اسی روز یعنی 25 ذی القعدہ کو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول حضرت آدم پر ہوا۔ تو اس طرح یہ دن بافضیلت دن ہے، اس دن غسل کرنا چاہیے، نمازیں انجام دینی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص سورۃ نازعات کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس دن کی ہم یاد بنا سکیں۔ اور اس دن کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس دن کو صحیح طریقے سے مناتا ہے اور عبادت انجام دیتا ہے، یعنی 25 ذی القعدہ کو، روز دہو الارض کو، تو وہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا اور اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔